السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے بیان کا موضوع ہے تکبر کی دو علامتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تکبر میں دو علامتیں ہیں، اور حدیث پاک میں ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی ایک تو حق کا انکار کرنا، یہ کبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، حق بات کا انکار کرنا۔ اور دوسری چیز ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے، تکبر کی علامت ہے۔ تو نہ تو حق بات کا انکار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور نہ کسی کو حقیر سمجھیں بلکہ اپنے سے بہتر سمجھیں۔ اللہ سے توبہ کریں اگر ہم نے کسی کو حقیر سمجھا ہے۔ تو ان دو چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، حق کا انکار اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس چیز سے بچنا ہے۔ یہ چیزیں جہنم میں لے جائیں گی۔ شیطان کو کیا ہوا؟ شیطان نے بہت عبادت کی اللہ کی، صرف اس بات پر تکبر کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تو آدم کا سجدہ کر، اس کو یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تو آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا میں کیوں سجدہ کروں؟ کبر پیدا ہو گیا اس کے اندر۔ خدا کی ایک نافرمانی پر، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اس کو جہنم رسید کر دیا، جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ کتنی عبادت کی زمین پر کوئی جگہ چھوڑی نہ ہوگی جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ کی عبادت نہ کی ہو، لیکن ایک حکم نہ ماننے پر اللہ نے کتنی بڑی سزا دی۔ تو اس نے عہد کیا کہ میں آدم کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا، تو میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس لیے وہ دشمن ہے، ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیتا، نماز میں سستی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دیتا کہ اللہ کا قرب نہ حاصل ہو جائے، ہمیں سچ نہیں بولنے دیتا، ہمیں جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، حسد کرنے پر، جادوگری کرنے پر، ٹونے ٹٹکے کرنے کے اوپر، شرک پر، غلط بات پر وہ تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے تاکہ وہ جہنم میں پہنچا سکے۔ لیکن جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم شیطان سے بچیں، ہر اس کام سے بچیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جس کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ ہر اس کام کو کریں جس کا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ یہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تکبر بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے بہتوں کو گمراہ کر رکھا ہے کہ یار ابھی حرام کما لو، توبہ کر لیں گے۔ کتنے بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی حادثاتی موت ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی ختم ہو گیا، ڈوب کے انسان مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا، جوان انسان مر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی کہ غفلت میں نہ رہو، آج اس کی موت آئی کل تمہاری بھی آئے گی، اور سب کچھ تم کو چھوڑ کر جانا ہوگا، بیوی بچے، ماں باپ، زمین جائیداد، فیکٹریز، کار، کپڑے لتے، سب کچھ چھوڑ کر تم کو جانا ہوگا، اور لوگ تمہیں قبر کی وادی میں دفن کر کے چلے آئیں گے، اعمال پر جہاں فیصلہ ہوگا۔ من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اس کی تیاری، ان تین سوالوں کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ ہم نے دنیا کی دوڑ میں اتنا نکل گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے،
نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں جان نہیں، خشوع خضوع نہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے 4 رکعت پڑھی ہے، ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں ہمارا دماغ ادھر ادھر بھٹکا رہتا ہے، قرآن کھول کر دیکھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں، قرآن کی کوئی آیت ہماری زندگی میں ہے نہیں، ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیسے کامیاب ہوں گے؟ ارے تھوڑی دیر تو فکر کرو، 24 گھنٹے میں کچھ وقت اللہ پاک کو دو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، سچ بولو، حلال کما کر اپنے بچوں کی پرورش کرو، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے بیمار نہ ہوں، جو چاہتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیمار نہ ہو، جو چاہتا ہے اس کے ماں باپ بیمار نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس کو چاہیے کہ رزق حلال سے، حلال مال سے اپنے ماں باپ کی کو کھلائے اور خود بھی حلال مال کھائے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو حدیث پڑھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگ میری صحت کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریے تاکہ میں خوب دین کی بات روزانہ کروں، کبھی کبھی 2 3 دن نہیں کرتا ہوں۔ ایک تو پورا بیان آپ لوگ سنتے نہیں، جن لوگ تک پہنچتا ہے یہ آپ کے پاس ایک امانت پہنچتی ہے، اس کو آپ کو سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بتلانا چاہیے۔ اور یہ نہیں میں بیان کرتا ہوں، میں بلکہ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حدیث پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اگر ہر شخص 5 آدمی کو اس حدیث کو بھیجے، فارورڈ کرے، شیئر کرے تو کتنے لوگوں تک یہ حدیث پہنچے گی اور جس نے عمل کیا کتنا اجر حاصل ہوگا۔ یہی تو تجارت ہے، یہی تو بزنس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔